اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک زرگر تھا، اس کا نام سامری تھا، اور اس روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سامری حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھانجا تھا۔ جب بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے قبضہ سے نکال کر مصر لے چلے، اس وقت سامری بالکل بچہ تھا۔ جب دریا کے کنارے سب اکٹھے ہوئے تو لوگوں نے سامری کو بہت ڈھونڈا مگر سامری نہ ملا۔ کہتے ہیں کہ سامری کو راستے میں بیٹھے روتے دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے بازوؤں میں اس کو اٹھا لیا، یہاں تک کہ جب اس کے ماں باپ گھر آئے تب حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کو لے کر اس کے ماں باپ کے گھر دروازے پر بٹھا کر چپکے سے چلے گئے۔ کیونکہ سامری کو جبرائیل علیہ السلام سے بہت محبت تھی، ان کے چلے جانے اور جدا ہونے کی وجہ سے بلند آواز میں رونے لگے۔ ان کے ماں باپ رونے کی آواز سن کر گھر سے باہر آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اپنا ہی بیٹا رو رہا ہے۔ اسے گود میں اٹھا کر اپنے گھر لے گئے اور بہت خوش ہوئے۔ پھر کچھ عرصہ بعد سامری نے زرگری سیکھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون کو نائب بنا کر بنی اسرائیل چھوڑ گئے تھے اور 70 آدمیوں کو لے کر کوہ طور پر چلے گئے، اس کے بعد سامری نے فرصت پا کر سب قوم کو جمع کر کے کہا، آج 20 دن ہوئے 70 آدمیوں کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے۔ اس کی خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ وہ سب کوہ طور پر مر گئے ہیں۔ اگر تم لوگ اس کی صداقت چاہتے ہو تو اس کے خدا کو میں تمہیں دکھاؤں تاکہ تم اس سے پوچھ لو، تب حال معلوم ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا، اچھا، اس میں کیا مذائقہ ہے؟ تب سامری مردود نے سونے سے ایک قالب صورت گوسالہ بنا کر بطور سانچے کے اس آگ پر رکھ دیا، اور پھر اس مردود نے بہت سا سونا چاندی اس آگ میں سانچے پر ڈال دیا۔ وہ پگھل کر پانی ہو کر اس قالب کے اندر بیٹھ گیا اور پھر وہ بچڑے کی صورت بن گیا۔ سامری نے اس قالب کو آگ سے نکال کر سونے کا خوبصورت بچڑا اس کے اندر سے نکال کر پاک صاف کر کے رکھ دیا اور اس کا نام گوسالہ سامری رکھا، اور پھر قوم اسی کو پوجنے لگی۔ بعض محققین نے یوں لکھا ہے کہ فرعون کے دریا میں غرق ہونے کے وقت سامری بچہ نہ تھا بلکہ جوان تھا۔ اس وقت اس نے ایک شخص کو دیکھا کہ گھوڑے پر سوار ہو کر فرعون کے لشکر میں آیا۔ جب اس کا گھوڑا قدم اٹھاتا تو اس کے زیر سم مرتبے اور بزرگی سے تازہ گھاس پیدا ہوتی تھی۔ سامری نے معلوم کیا کہ شاید جبرائیل علیہ السلام ہوں گے جو حضرت موسیٰ کی مدد کو آئے ہیں۔ اس وقت اس نے خاک گھوڑے کے سم کے نیچے سے اٹھا کر رکھ لی۔ جب گوسالہ بنایا تو قوم بنی اسرائیل کو کہا کہ آؤ تم اس خدا کو سجدہ کرو، معاذ اللہ، اور جو گمراہ ہوئے وہ اسی وقت سامری کے کہنے سے چلے آئے۔ جب سامری نے اس مشت خاک کو بچڑے کے منہ میں ڈال دیا تو خدا کے حکم اور قدرت سے اس بچے کے منہ سے بے دھڑک گائے کی آواز نکلی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ، بس بنا لیا ان کے واسطے ایک دھڑ جس میں چلانا وغیرہ گائے کا تھا۔ پس کہا انہوں نے ان سے، یہ تمہارا خدا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا، سو وہ بھول گیا۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام بھول گئے اور دوسری جگہ چلے گئے ہیں، لیکن بنی اسرائیل ان کی آواز سن کر یقین لائے اور سجدہ بھی کیا اور پھر اسی کو پوجنے لگے۔ کچھ لوگ جو کامل ایمان والے تھے وہ ان لوگوں سے جدا ہو کر کوکاف کی طرف نکل گئے اور وہاں مسجد بنا کر خدا کی عبادت میں مشغول ہو گئے اور پھر ہر قسم کی نعمتوں سے سرفراز کیے گئے۔ معرج النبوت میں لکھا ہے کہ شب معراج میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شعلہ نور زمین سے لے کر سات عرش تک چمکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا، یہ کس کا نور ہے؟ وہ بولے، قوم بنی اسرائیل جو گوسالہ پوجتے تھے
اور ان میں سے ایک جماعت نکل کر کوقاف میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی تھی، یہ نور انہی کا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ کو ان کے پاس لے چلو۔ یہ سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول خدا کو ان کے پاس لے گئے اور کہا، ھذا نبیکم الامی العربی الہاشمی المکی المدنی۔ یہ سنتے ہی وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو تعلیم قرآن اور سورتیں وغیرہ سب سکھا پڑھا دی، اور پھر اس کے بعد ہدایت کی کہ وہ دین محمدی پر قائم رہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور وہ 70 آدمی توریت لے کر جب کوہ طور سے واپس آئے اور اپنی قوم کو دیکھا کہ وہ لوگ ایک گوشالہ بنا کر پوجتے ہیں، یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت خفا ہوئے اور پھر کہا، ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تم نے میرے پیچھے بری بات کی، کیوں جلدی کی اپنے رب کے حکم سے اور ڈال دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے تختیاں اور پھر پکڑا سر اپنے بھائی ہارون کا اور اپنی طرف کھینچنے لگے۔ وہ کہنے لگے کہ میرے بھائی، میں تو بے گناہ ہوں، قوم کو میں نے منع کیا لیکن ان لوگوں نے نہ مانا، مجھ کو ناتواں سمجھا، اور یہ بھی ممکن تھا کہ وہ مجھے مار ڈالیں۔ پس اے میرے بھائی، مت ہنسا دشمنوں کو مجھ پر، اور مجھ کو ان گناہ گار لوگوں میں مت ملا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں سگے بھائی تھے۔ بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کے سر کے بال چھوڑ دیے اور کہا، گوشالہ کس نے بنایا؟ وہ بولے، سامری نے۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو بلایا اور کہا، تم نے کس طرح اس کو بنایا، اور تو کیوں بھول گیا خدا کو اور اس چیز کے بنانے سے قوم میں فتنہ ڈالا اور یہ گوشالہ بنا کر قوم کو گمراہ کر دیا؟ یہ سن کر سامری بولا، میرے دل نے یہی مجھ سے کہا، خدا کا فرمان ہے۔ ترجمہ: کہا، سامری نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا میں نے اس چیز کو کہ نہ دیکھا لوگوں نے اس کو۔ بھر لی مٹھی بھر خاک پاؤں کے نیچے سے، اس بھیجے ہوئے گھوڑے کے سم کے نیچے سے، اور وہی خاک میں نے ڈال دی گوشالہ کے منہ میں۔ تب سے یہ بات نکلی اور یہی مصلحت دی مجھ کو میرے دل نے۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا، یا الہی، اگرچہ سامری نے گوشالہ بنایا، اس کو بولنے کے واسطے زبان کس نے دی؟ ندا آئی، اے موسیٰ، اس کو بولنے کے لیے قوت گویائی میں نے دی۔ پھر جناب باری تعالیٰ میں عرض کی، یہ سب تیرا آزمانا ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: کہا موسیٰ نے، الہی، یہ سب تیرا آزمانا ہے، گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اور راہ دکھاتا ہے جس کو چاہتا ہے، تو ہے ہمارا دوست، پس بخش دے ہم کو اور رحم کر ہم پر، اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔ جناب باری تعالیٰ سے وحی آئی، اے موسیٰ، تم نے اپنی قوم اپنے بھائی کے سپرد کی تھی کہ وہ آپ کی عدم موجودگی میں نگہبان رہے گا، کیوں تم نے مجھ کو نہ سونپا کہ ہم ان کو راہ پر رکھتے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا الہی، میں نے توبہ کی، تو میری توبہ قبول فرما۔ پھر حکم ہوا، تمہاری توبہ قبول ہوگی، مگر تم اپنی قوم کے گوشالہ پرست کو ایک دوسرے سے قتل کرواؤ یا اپنے وطن سے خالی ہاتھ ان کو نکال دو۔ ان دونوں میں سے جس کو اختیار کرو گے، تب ان کی توبہ اور تمہاری توبہ میری درگاہ میں قبول ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو، جو بت پرست تھے، بلوا کر اللہ کی طرف سے یہ بات کہی کہ سزائے اعمال بت پرستی میں ان دونوں میں سے جس کو اختیار کرو گے تو نجات پاؤ گے۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، ہم کو غربت وطن کی برداشت نہیں، آپس میں لڑ کر مر جانا بہتر ہے۔ تب موسیٰ علیہ السلام کو خدا کی طرف سے خطاب آیا کہ اے موسیٰ، ان سے کہہ دو کہ وہ اپنے بدن سے کپڑے اتار کر اپنے گھر کے دروازے پر تلوار سے ایک دوسرے کو قتل کریں، تب ان کی توبہ قبول ہوگی۔ اگر کوئی ان کے معاملے میں اف بھی کرے گا تو توبہ قبول نہ ہوگی۔
تب صبح کے وقت 70,000 گوسالہ پرست برہنہ ننگی تلوار کھینچ کر باپ بیٹے کو، بیٹا باپ کو، بھائی بھائی کو مار کر قتل ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے سر کو برہنہ کیا اور پھر خدا کے دربار میں خوب فریاد کی اور برابر سرگوشی کرتے رہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: موسیٰ نے کہا، اے رب، معاف کر مجھ کو اور میرے بھائی کو اور ہم کو داخل کر اپنی رحمت میں، اور تو سب سے زیادہ رحم والا ہے۔ ندا آئی، اے موسیٰ، دعا تمہاری اور توبہ ان کی قبول ہوئی۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ تختیاں اپنے ہاتھ میں لے لی۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: اور جب فروا ہوا غصہ موسیٰ کا تو انہوں نے وہ تختیاں اٹھا لی، اور جو ان میں لکھا تھا راہ کی سوجھ ہے اور مہربانی ان کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان تختیوں کو ہاتھ میں لے کر بنی اسرائیل کو کہا، اے لوگو، تمہارے واسطے ہم نے کتاب تورات لا دی کہ احکام الہی اپنے گھر میں لکھو اور پھر اس کو ہر وقت پڑھتے رہو، اور پھر جو کچھ اس میں اللہ تعالیٰ نے تم کو حکم دیا ہے اس کو بجا لاؤ۔ وہ کہنے لگے، اے موسیٰ، اگر ہم پڑھیں گے تو کچھ عمل نہ کریں گے، اگر عمل کریں گے تو نہ پڑھیں گے، ان دو میں سے ایک عمل اختیار کریں گے۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا، تم لوگ عمل بھی کرو اور اس کو ہر وقت پڑھو بھی۔ وہ بولے، اے موسیٰ، یہ ہم سے نہ ہو سکے گا۔ کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ایک پہاڑ مسل ابر کے سر پر ان کے لا کر رکھ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، اے میری قوم، تمہارے سر پر اللہ تعالیٰ نے ایک عذاب کا پہاڑ نمودار کیا ہے، ذرا اوپر نگاہ اٹھا کر دیکھو۔ جب ان لوگوں نے اپنی نگاہوں کو اوپر اٹھا کر دیکھا تو اس عذاب کو دیکھ کر ڈر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ: اور جب اٹھایا ہم نے پہاڑ اوپر ان لوگوں کے کہ گویا وہ ایک سائبان ہے، اور جانا انہوں نے یہ کہ وہ گر پڑے گا۔ کہا، ہم نے جو کچھ دیا تم کو ساتھ قوت کے یاد کرو، اور جو کچھ بیچ اس کتاب کے ہے تاکہ تم بچو۔ پس موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم خدا پر ایمان لاؤ اور کتاب تورات کو پڑھو اور اس پر عمل بھی کرو، اور گوسالہ پرستی کو چھوڑ دو۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بعض لوگوں نے کہا۔ ترجمہ: یعنی ہم نے سنا پھر اس کو نہ مانا۔ جب منکروں نے یہ کہا تو پہاڑ ان کے سر کے قریب آیا تو اس کو دیکھ کے سب بیٹھ گئے۔ پھر پہاڑ جو در حقیقت عذاب تھا وہ بھی نیچے اترا، اور جب کھڑے ہوتے تھے تو پہاڑ بھی ان کے سر پر کھڑا رہتا۔ یہ دیکھ کر مارے ڈر کے سب سجدے میں گر گئے اور اپنا آدھا سر منہ مٹی میں لگاتے رہے، اور نگاہ کو بار بار اٹھا کر اس پہاڑ کو دیکھتے تھے، کہیں وہ پہاڑ ہمارے سروں پر نہ گر پڑے جس میں دب کر ہم مر جائیں گے۔ پس بعض ایمان لائے اور بعض کہنے لگے، ہم ایمان تو لائے ہیں مگر سچے دل سے نہیں۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کے سر سے پہاڑ اٹھا لیا، اور جو منکر تھے وہ اپنے گوسالہ پرستی میں رہے۔